يا سيدي يا شفيع المذنبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. دوستو، آج سورۃ الممتحنہ اس کی پہلی آیت کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے اور حضور کی ساری امت کے لیے اس درس قرآن کو اللہ رب العزت بخشش کا ذریعہ بنا. اس سورت کے شان نزول کے بارے کے اندر میں آپ دوستوں سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اور اس وقت نازل ہوئی جس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام فتح مکہ کی تیاریاں فرما رہے تھے. تو ان تیاریوں کے دوران ایک مکہ سے ایک لونڈی آئی جس کا نام تفسیر مظری نے سارہ بتایا ہے. یہ مدینہ میں آئی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، کیا تم مسلمان ہو کر وہاں سے آئی ہو؟ تو اس نے کہا نہیں. فرمایا، کیا مہاجر بن کر آئی ہو کہ اس مکہ کو چھوڑ دیا اب تم مدینے میں آ گئی؟ تو اس نے کہا نہیں، نہ میں مہاجر بن کر آئی ہوں نہ میں مسلمان ہو کر آئی ہوں. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، پھر کس غرض سے تم مدینے میں آئی ہو؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قبیلہ ہاشم کی لونڈی تھی. جب میرے آقا ہی وہاں نہیں رہے تو میں وہاں سے پھر یہاں مدینے میں آ گئی. مجھے کچھ مال کی ضرورت ہے، کچھ کپڑوں کی ضرورت ہے، مجھے سواری کی ضرورت ہے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بنی عبد المطلب کو، ان کے کچھ لوگوں کو، ساتھیوں کو بتایا، فرمایا اس کی مدد کرو. تو انہوں نے اس کو تحفے طیف دیے، کپڑے دیے، مال دیا اور سواری دی. تو یہ واپس مکہ میں جانے لگی. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی تھے جن کا نام تفسیر مظری نے حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جنگ بدر کے اندر بھی شریک ہوئے. تو اس کے وہاں رشتہ دار تو مہاجرین کے سب کے وہاں مکے میں تھے، تو ان کے خاندان بھی وہاں مکے میں تھا. تو اب اس نے کیا کیا، 10 دینار دیے خفیہ طور پہ، اور ایک قیمتی چادر دی، ایک خط لکھا کہ یہ خط تم نے خفیہ طور پہ جا کے میرے رشتہ داروں کو جا کے دینا، اور انہیں کہنا کہ اللہ کے نبی مکہ فتح کی تیاریاں کر رہے ہیں، اپنا بچاؤ، اپنی حفاظت کر لینا. تو جس وقت یہ خط اس نے اٹھایا تو خط لے کر یہ روانہ ہوئی. اب یہ خط لے کر روانہ ہوئی تو اللہ نے حضرت جبریل کو بھیج دیا. فرمایا، محبوب، وہ جو خط حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خط دیا ہے، وہ لونڈی لے کر خط مکہ کی طرف روانہ ہے، تو اس سے خط لے لو. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا، اب یہ خفیہ جو اللہ کے نبی کے درمیان یہ بات ہے جب میرا رب کریم جانتا ہے.
تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، فرمایا تم اور حضرت عمر، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ، حضرت مقداد بن اسود، فرمایا تم تیز گھوڑے لے لو، ان کے اوپر تم بیٹھ جاؤ، اور میں تمہیں وہ جگہ بھی بتاتا ہوں جس جگہ یہ عورت تمہیں ملے گی۔ فرمایا یہ سواری کے اوپر سوار ہوگی اور اس سے خط لے لینا۔ وہ جگہ کون سی ہے؟ فرمایا باغ خاک، باغ خاک میں تمہیں ایک عورت ملے گی اور اس سے تم نے یہ خط لینا ہے۔ اگر وہ خط دے دے تو اسے کچھ نہیں کہنا، اگر وہ خط نہ دے تو فرمایا پھر اس کے کپڑے اتار کے اسے قتل کر دینا۔ تو جس وقت یہ حضور کے صحابہ وہاں پہنچے تو اس عورت کو دیکھا، اسے پایا، اس سے کہا کہ وہ جو خط ہے تمہارے پاس وہ خط دے دیں۔ اس نے صاف انکار کر دیا، اس نے کہا میرے پاس خط ہی نہیں، اس نے رب کی قسم اٹھا دی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے اس کے سامان کی بھی تلاشی لی کہ جو اس کی گٹھلیاں تھیں، جو اس کا سامان تھا، وہ سامان کے اندر اس کو خط، صحابہ کو خط نہ ملا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ واپس آنے لگے۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے لیے میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں شہر کا علم، میں شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے مخاطب ہوئے کہا اگر خط دینا ہے تو دے دو، نہ میرے رب کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، نہ میرے نبی کا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے۔ ہم نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہمارے نبی نے یہ کہا ہے، تو یہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کے کپڑے اتار کے تلوار ہاتھ میں لی، فرمایا گردن اڑا کے رکھ دوں گا۔ خط اللہ کے نبی نے جو بتایا ہے وہ تمہارے پاس ہے۔ تو جس وقت اس عورت نے حضرت علی کی یہ بات سنی تو اس نے کیا کیا، جو اس کے بالوں کی مینڈیاں بنی ہوئی تھیں، اس بالوں کی مینڈیوں کے اندر اس نے خط کو چھپا کے رکھا تھا۔ تو حضرت علی شیر خدا کو وہ خط دیا تو یہ صحابہ پھر حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ اب یہ خط حضور کی بارگاہ میں رکھ دیا تو حضرت حاتب، جس نے کلمہ بھی حضور کا پڑھا ہے، جنگ بدر میں شریک بھی ہوئے ہیں، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک غلام کو فرمایا کہ جاؤ جا کے حاتب کو بلا کے آؤ۔ تو جس وقت وہ صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آئے تو فرمایا یہ خط کو جانتے ہو، یہ کس کا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ جانتا ہوں۔ فرمایا اس کی تحریر کو بھی جانتے ہو؟ فرمایا ہاں میں تحریر کو بھی جانتا ہوں۔ اس نے پھر قسم اٹھائی، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بارے میں فیصلے کرنے میں تھوڑی جلدی نہ کرنا، میں جب سے آپ کا کلمہ پڑھا ہے میں نے دل سے پڑھا ہے۔ فرمایا میں جنگ بدر کے اندر بھی شریک ہوا، لیکن یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں جتنے مہاجرین یہاں مدینے میں آئے ہیں سب کے رشتہ دار مکے میں ہیں، اور میں اکیلا یہاں مدینے کے اندر ہوں، بس میں صرف اسی لیے وہ خط لکھا، اپنے گھر والوں کی مجھے فکر تھی۔ میرے بھائیوں آج ہمیں تو دین بڑا آسان ملا ہے۔ دیکھیں جن کے بیٹے جدا کھڑے ہیں، باپ جدا کھڑا ہے، بیوی الگ کھڑی ہے، خاوند الگ کھڑا ہے، ماں باپ الگ کھڑے ہیں، ایک راستے پہ کھڑے ہیں، اولاد دوسرے راستے پہ کھڑی ہے، کاروبار وہاں ہے، اس کاروبار کو بھی دیکھنا ہے، دین کو بھی دیکھنا ہے۔ تو حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ جب سے میں اسلام لایا میں آپ کا مخلص ساتھی ہوں، میں نے سچا مسلمان ہو کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے اور میں نے کبھی غداری نہیں کی، صرف اس بات کی کہ میرے عزیز، میرے رشتہ دار، میرے خاندان وہاں ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ مکہ فتح ہونے کے لیے ہم تیاریاں کر رہے ہیں کہ ہمارے سامنے وہ ضد میں نہ آ جائیں، وہ قتل نہ ہو جائیں، بس اسی سبب سے میں نے خط لکھا۔ تو حضرت عمر وہاں موجود تھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ منافق ہے اور میں اس کی گردن اڑا کے رکھ دوں گا، میں اس کو جینے کا حق نہیں دینا چاہتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر تم نے جلدی نہیں کرنی، کیا اللہ کے قرآن کو تم نے نہیں پڑھا کہ اللہ سب سے بڑا علم والا ہے، اور جنگ بدر کے بدریوں کے لیے اللہ نے کون سا پیغام دیا ہے؟ تو پھر یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، یہ سورۃ الممتحنہ، تو اس کی 13 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ انشاءاللہ یہ پھر اس سورت کا دوسرا معنی یہ ہے
کہ جو عورتیں مکہ سے آئیں اور ان کا اے محبوب تم نے امتحان لینا ہے، ان سے تلاشی لینی ہے، ان سے پوچھنا ہے، تو حقیقت میں یہ سارا معاملات پھر اسی طرح جو بھی مکہ سے آتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پوچھتے، تو اس اللہ پاک نے اس صورت کی ابتدا فرمائی اور پہلی آیت ہی اللہ پاک نے ایمان والوں سے فرمائی، اے ایمان والو تم اپنے اور جو حضور کے اس دین کے دشمن ہیں انہیں کبھی دوست نہیں بنانا۔ آج ہم کہاں کھڑے، اللہ کے قرآن یہ ہمیں کہہ رہا ہے، تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ کسی اور سے نہیں، کافر مشرک سے نہیں، عام لوگوں سے نہیں، ایمان والوں سے یہ بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی، نہیں بنانا میرے جو دشمن ہیں، وعدوکم، وہ تمہارے دشمن ہیں۔ اب یہاں ہمیں پیغام کیا ملتا ہے؟ جو میرے رب کا دشمن ہے، جو اس دین کا دشمن ہے، جو میرے نبی کا دشمن ہے، وہ تمہارا دشمن ہے۔ اے مسلمانوں، اس معیار پہ آ جاؤ، اس معیار کے اوپر۔ آج یہ فرانس کی جو سفیر نے، جس نے ہمارے نبی کی شان کے اندر گستاخی کی تھی، اور وہ ایک معاہدہ ہوا ہے، آج حکومت کی وہ ٹانگیں کانپ رہی ہیں کہ اس سفیر کو ہم کیسے نکالیں۔ تو میرے بھائیوں، کیا وہ ہمارے نبی کے کارٹون بناتے رہیں اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں کہ نہیں، ہاں کہ کوئی بات نہیں، یہ ہمارے ملکوں کی بات ہے؟ تو اسی لیے اللہ کا قرآن ایک ہمارے لیے معیار دکھاتا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، اے ایمان والو، اگر کلمہ نبی کا پڑھا ہے تو پھر اپنے نبی کے وفادار بن جاؤ۔ کلمہ نبی کا پڑھا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، تو اپنے رب کے احکام کے سامنے کھڑے ہو جاؤ کہ نہیں بھائی، تمہارا رشتہ ہمارے ساتھ نہیں، ہمارا رشتہ تو ان کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، فرمایا اے ایمان والو، جو تمہارے اور میرے دشمن ہیں، اور حقیقت میں فرمایا وہ اللہ کے بھی دشمن ہیں، اولیاء، ان کو اپنا دوست نہیں بنانا، ان کو اپنا دوست تصور بھی نہیں کرنا۔ تو ایک اگر مسلمان اس معیار پہ آ جائے تو میرے بھائیوں، پوری دنیا کے اندر یہ حکومت بھی کریں اور کوئی کافر ان کے سامنے ٹھہر بھی نہیں سکتا۔ تو فرمایا تلقون الیہم، کیا خفیہ طور پہ تلقون بھیجتے ہو، الیہم ان کی طرف، بالمودت، اس محبت کے ساتھ، حالانکہ ان کی وہ رشتہ داریاں ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر کے اندر ان کے مقابلے کے اندر ان کا بیٹا آتا ہے۔ جس وقت بیٹا آیا تو کیونکہ وہ جوان تھے، حضرت ابوبکر صدیق کی عمر زیادہ تھی اور وہ بچ گئے، تو جب ایمان لائے تو ایک دن کہنے لگے یا ابا جان، کہ وہ جنگ بدر کا واقعہ یاد ہے جو میں آپ کے سامنے آیا تھا؟ فرمایا ہاں یاد ہے۔ فرمایا اگر آپ میرے قابو میں تھے، میں چاہتا تو آپ کو قتل کر سکتا تھا، تو میں نے باپ سمجھ کے آپ کو قتل نہیں کیا۔ تو ابو بکر کا جواب سنے، کہا کہ بیٹا، تو نے تو باپ سمجھ کے مجھے چھوڑ دیا تھا، اگر تم میرے قابو میں آ جاتے میں کبھی نہ چھوڑتا۔ کیوں؟ اس وقت تم میرا بھی مخالف، میرے دین کا، میرے نبی کا مخالف کھڑا تھا، تو میرے قابو میں آ جاتا تو میں تجھے قتل کر دیتا، میں تجھے معافی نہ دیتا۔ تو یہ ہے ایمان کی وہ گارنٹی۔ ایمان یہ ایمان ہے، اور جس جگہ ایمان اللہ چاہتا ہے کہ تم اس طرح کہ اسلام کے اوپر تم اس طرح عمل کر کے دکھاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ابوبکر سامان لے کر آتے ہیں، سارا سامان اٹھایا، پوچھا ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہنے لگے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو پھر میرے بھائیوں، اللہ کا قرآن ہم نے بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اور وہی قرآن ہے، وہی اللہ کا فرمان ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اور فرمایا جو میرے اور تمہارے دشمن ہیں ان کو اپنا دوست نہیں بنانا۔ تلقون الیہم بالمودت، فرمایا تم بھیجتے ہو ان کی طرف محبت کے ساتھ خط۔ فرمایا کیا؟ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، فرمایا وہ انکاری ہیں، انہوں نے انکار کیا ہے، بما جاءکم، جو تمہارے پاس آیا ہے، من الحق، وہ حق ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ تمہارے پاس کون آیا؟
اللہ کے نبی آئے۔ تمہارے پاس کون آیا؟ اللہ کا قرآن آیا۔ تمہارے پاس کون آیا ہے؟ تمہارے پاس رب کا پیغام آیا ہے۔ تو فرمایا جو کچھ تمہارے پاس آیا ہے یہ کافر مشرکین مکہ اس کے انکاری ہیں، تو اسی لیے ہمارا ان کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہو سکتا، کوئی رشتہ داری نہیں ہو سکتی، کوئی محبت نہیں ہو سکتی۔ اگر محبت ہم نے کرنی ہے تو ایمان والوں سے کرنی ہے، محبت ہم نے کرنی ہے تو اس دین کے ساتھ کرنی ہے، محبت کرنی ہے تو پھر حضور کے ساتھ کرنی ہے۔ فرمایا اسی طرح جو اپنے نبی کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ کا قرآن سورۃ وہ آل عمران اس چیز کی گواہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ پاک نے خود فرمایا محبوب آپ ان کو فرما دیں اگر تم رب کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو او حضور کی پیروی میں آ جاؤ، حضور کی اتباع کے اندر آ جاؤ، پھر تمہارا رب بھی تمہارے ساتھ محبت فرمائے گا۔ تو یہ ہمیں معیار بتایا جا رہا ہے کہ کاش کہ مسلمان اس سے پہلے پوری دنیا کے مسلمان جو 56-55 ملک ہیں اور یہ ایک سٹیج پہ کھڑے ہو جائیں تو کوئی کفر ان کے مقابلے کے اندر نہیں آ سکتا۔ اللہ نے ہمیں بڑے وسائل عطا کیے ہیں، ساری نعمتیں، تیل کی نعمتیں دیکھیں آپ کے پاس ہیں، اور جو پھلوں کی نعمتیں ہیں آپ کے پاس ہیں، بہترین پھل آپ کے پاس ہیں، بہترین اناج آپ کے پاس ہے، بہترین چینی آپ کے پاس ہے، بہترین کھجور آپ کے پاس ہے، بہترین مالٹا آپ کے پاس ہے، بہترین دوستوں کے بادام آپ کے پاس ہیں۔ یہ سبھی چیزیں آپ کو اللہ نے ایسا زرخیز ملک عطا کیا ہے، لیکن اس کے بعد باوجود ہم کہتے ہیں کہ یار ہمیں ان کے پاس جانا پڑے گا، ان کے پاس جانا پڑے گا۔ نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ آئے تو مدینہ کو اپنا گھر بنایا ہے، اور پھر کتنے سالوں کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس مکے سے لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں تھیں، ان کی جانیں محفوظ نہیں تھیں، اور ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتیں، مجبور ہو کے مکے کو چھوڑ کے پھر تھوڑے ہی عرصے کے اندر وہی مکہ اللہ نے واپس عطا کر دیا۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ میرے بھائیوں، اپنی رشتہ داریاں اپنی جگہ ہیں، اپنے یہ جو پارٹیاں اپنی جگہ ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے احکام کو پہلے رکھنا ہے، اللہ کے قرآن کو پہلے رکھنا ہے کہ ہمارا قرآن کیا کہتا ہے، نبی کا فرمان کیا کہتا ہے۔ یہ پارٹیاں کل قبر کے اندر بھی آپ کا ساتھ دینے کے لیے نہیں آئیں گی، اور نہ ہی معاشر کے اندر آپ کا ساتھ دینے کے لیے آئیں گی، اور قیامت کے دن اگر سوال ہوگا ہاں کہ تو نے رب کے قرآن کے اوپر کتنا عمل کیا ہے اور تو نے نبی کے فرمان کے اوپر تو نے کتنا عمل کیا ہے۔ آج اگر سفارش ملے گی تو حضور کے در نبوت سے آپ کو ملے گی، اور ہم اس کے امیدوار ہیں۔ ہمیں اپنے نبی کو راضی کرنا چاہیے، اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے، اور قرآن کے جو احکام ہیں اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تو جو آدمی، جو مسلمان اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اللہ یہاں بھی عزت دیتا ہے، وہاں بھی عزت ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔